دین ڈپریشنز کو دور کرتا ہے، عقیدہ ڈپریشنز کو دور کرتا ہے، روحانیت ڈپریشنز کو دور کرتی ہے۔ کیسے دور کرتی ہے؟ اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک میڈیکل ایشو ہے، دین اس کو کیسے ڈیل کرتا ہے، یا ہمارے اعمال اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اب اس پر کلام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ جب انسان ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو زمانے پر بوجھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں، میں بوجھ ہوں۔ اب یہ نیگیٹو تھاٹ ہے، کوئی میرے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا، یہ نیگیٹو تھاٹ ہے۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، یہ نیگیٹو تھاٹ ہے۔ میری کسی کو ضرورت نہیں ہے، یہ نیگیٹو تھاٹ ہے۔ میں معاشرے کا کوئی بھلا نہیں کر سکتا، یہ نیگیٹو تھاٹ ہے۔ جبکہ کائنات میں کوئی انسان اللہ پاک نے ایسا نہیں پیدا فرمایا جس کی معاشرے کو ضرورت نہیں ہے۔ کوئی جان اللہ پاک نے ایسی نہیں پیدا فرمائی کہ جس کی معاشرے میں اہمیت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کوئی جان ایسی کائنات میں پیدا نہیں فرمائی، یہاں تک کہ جانور ایسا پیدا نہیں فرمایا جس کا نظام میں کوئی ضرورت نہ ہو۔ ہر ایک شخص اور جاندار کی کائنات میں ضرورت ہے۔ تو اس لیے کبھی ایسا تصور اور خیال پیدا ہو تو یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی حقیقت ماننا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کو دین انٹرٹین کرتا ہے، اس کا علاج بھی دین ہمیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ایکسرسائز کا معمول رکھتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں یا جم جاتے ہیں، گھنٹوں جم میں ایکسرسائز کا معمول رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک خاص ٹائم اور محنت جب اس ایکسرسائز میں اس دن میں کر چکتے ہیں نا، تو اس کے بعد ایک خاص قسم کی فرحت انہیں محسوس ہوتی ہے۔ جسم تو بے شک تھکتا ہے، لیکن وہ دن بھر کی جو سٹریسز ہوتے ہیں وہ اس کو ریلیکسڈ فیل کرتے ہیں۔ یہ وہی جان سکتا ہے جو ایکسرسائز کرتا ہے، جو رننگ کرتا ہے، دوڑتا ہے، پارک میں جاتا ہے، آؤٹ ڈور واک کرتا ہے، فریش ایئر لیتا ہے۔ لوگ ہائکنگ کرتے ہیں، پہاڑوں پہ جاتے ہیں، آؤٹنگ کرتے ہیں، اسکاؤٹنگ کرتے ہیں، کیمپنگ کرتے ہیں، تو وہ لوگ جانتے ہیں۔ یا آپ سارے دن کی مصروفیت ہو، پھر اچانک کچھ چھٹیوں پہ سرد مقامات پر پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو وہ پورے مہینے بھر کا جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ پھر ایکسرسائز کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ایکسرسائز آپ کی تکلیف کو کیسے دور کر رہی ہے؟ وہ تو جسم تھکتا ہے، پھیپھڑے پھول رہے ہیں، سانس چڑھتا ہے، اس کا ایک ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ آپ کا وزن گھٹتا ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں جسمانی طور پر، لیکن ایک اور فرحت بھی محسوس ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جب انسان 3 میل یعنی 3 مائلز دوڑ چکتا ہے، یا جو ایکسرسائز کر رہا ہے اس کا عدد یا اماؤنٹ یا کوانٹم 3 مائلز رننگ کے ایکول ہو چکا ہے، تو پھر اس کا جسم ایک سیٹ آف ہارمونز پیدا کرتا ہے جسے اینڈوفین کہتے ہیں، اور وہ اینڈوفین میں وہی کچھ ہوتا ہے جو ریلیکسنٹ گولی میں ہوتا ہے۔ اس اینڈوفین میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اینٹی ڈپریسنٹ گولی میں ہوتا ہے۔ وہ آرٹیفیشلی ہم تھرو ٹیبلٹ باڈی میں انٹر کرتے ہیں، اور یہ اللہ پاک نے جسم کے اندر رکھا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسولین ورک کرتی، کہ جن کی جسم پیدا کرنا بند کرتی ہے تو وہ آرٹیفیشلی انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جسم کے اندر اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اسی طرح جب جسم اینڈوفین پیدا نہیں کر رہا ہوتا تو ہم ٹیبلٹس لیتے ہیں تاکہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو اللہ پاک نے نیچرلی انسان کے جسم میں یہ مادہ رکھا ہے ہارمونز کے ذریعے کہ جب وہ 3 مائلز کے ایکول ایکسرسائز کر لے یا جسم کو تھکا لے تو اس کا جسم انڈوفین پیدا کرتا ہے، اور وہ انڈوفین اس کے لیے اینٹی ڈپریسنٹ اور ریلیکسنٹ ہوتی ہے، رائٹ اوے اس کو ذہنی طور پر سکون عطا کر دیتی ہے، اس کے ڈپریشنز کو دور کر دیتی ہے، اس کا ذہن ایک ریلیکسڈ موڈ میں چلا جاتا ہے، اور اس کو ایک فرحت، خوشی اور آسانی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، ذہنی طور پر راحت محسوس کرنے لگتا ہے، اور سکون میسر اللہ پاک اس کو فرما دیتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی انڈوفین کرتی ہے۔ اس کو سائنٹیفک زبان میں اور لینگویج میں رنرز ہائی کہا جاتا ہے، اور وہ رنرز ہائی یہ ہے
کہ جو انڈوفین اس میں پیدا ہوئی، اور وہ انڈوفین اور مورفین کی ساخت ایک ہے. یہ جو نیند کی گولیوں میں ہوتا ہے نا، وہ انڈوفین میں بھی ہوتا ہے، جو اس کو ذہنی طور پر آسودگی مہیا کر دیتی ہے.